جس دور میں زندگی گزار رہے ہیں، اس دور میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری زندگی میں سکون نہیں ہے، امن نہیں ہے۔ اس کی سب سے بڑی ریزن کیا ہے؟ اس کے اسباب کیا ہیں؟ سورہ روم کی آیت نمبر 41 پر ہم نظر ڈالیں اور پھر ہم بات کو آگے بڑھائیں گے۔ اللہ فرماتا ہے ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون۔ اے لوگوں، خشکی اور تری کے اندر جو بگاڑ تمہیں نظر آ رہا ہے، دنیا کے کسی بھی خطے میں، دنیا کے کسی بھی حصے میں جو تمہیں بگاڑ نظر آ رہا ہے، جہاں جہاں تمہیں مصیبتیں نظر آتی ہیں، پریشانیاں نظر آتی ہیں، اللہ فرماتا ہے بما کسبت ایدی الناس، وہ تمہارے گناہوں کا نتیجہ ہے۔ جہاں جہاں بھی بگاڑ نظر آ رہا ہے وہ تمہارے اپنے کرتوتوں کا نتیجہ ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ بعض گناہوں کا مزہ اس لیے چکھاتا ہے تاکہ تم اللہ رب العالمین کی طرف رجوع کرو، اللہ رب العالمین کی طرف پلٹو۔ تو آج جو بدعملی پھیلی ہوئی ہے اس کی سب سے بڑی ریزن ہے کہ ہمارے اعمال برے ہو گئے۔ تو آج کے اس پر رونق محفل میں جو ہماری تقریر کا ٹاپک ہے وہ ہے رزق میں برکت کے اسباب۔ ہماری زندگی میں، ہماری روزی روٹی میں برکت کیسے آئے گی، اس کے کون کون سے اسباب ہیں، وہ کون کون سے طریقے ہیں۔ روزی روٹی کے تعلق سے دو تین باتیں آپ پہلے بطور تمہید سمجھ لیں اور اس کو ذہن نشین کر لیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ روزی کا مالک اللہ رب العالمین ہے، ہمارا رازق ایک اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ سورہ ہود میں اللہ فرماتا ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، کہ زمین کے اندر جتنے بھی مخلوقات ہیں تمام مخلوقات کا رزق اللہ رب العالمین کے ذمے میں ہے۔ دنیا کے اندر سب سے بڑا جو جانور ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ہوئل مچھلی، جو سمندروں میں پائی جاتی ہے، سمندروں میں رہتی ہے۔ اس کا ایک دن کا جو خوراک ہے وہ 40 ٹن گوشت ہے۔ ایک ٹن 1000 کلو کو بولتے ہیں، تو 40 ٹن یعنی 40,000 کلو اللہ رب العالمین سمندر کے اندر ہوئل مچھلی کو روزی پہنچاتا ہے۔ لیکن ہم اور آپ یہ بھی دیکھتے ہیں کہ دنیا کے اندر اللہ رب العالمین نے یہ سسٹم بنایا ہے، کسی کو زیادہ مال عطا کیا ہے، کسی کو کم مال عطا کیا ہے۔ دوسری بنیادی بات یہ ہے کہ اللہ رب العالمین اپنی حکمت کے تحت کسی کو زیادہ مال دیتا ہے، کسی کو کم مال دیتا ہے۔ اللہ سورہ زخرف میں فرماتا ہے نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات لیتخذ بعضهم بعضا سخریا۔ اللہ کہتا ہے اے میرے بندو، ہم نے دنیا کے اندر لوگوں میں روزی کو تقسیم کر دیا ہے، ہم نے روزی کو بانٹ دیا ہے، کسی کو کم عطا کیا ہے، کسی کو زیادہ عطا کیا ہے۔ وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ، اور ہم نے بعض کو بعض کے اوپر فوقیت دی ہے، ہم نے بعض کو بعض کے اوپر فضیلت دی ہے۔ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا، تاکہ وہ ایک دوسرے سے خدمت لے سکیں، ایک دوسرے سے کام لے سکیں۔ اگر اللہ رب العالمین پوری دنیا والوں کو امیر بنا دے
پوری دنیا والوں کو یکساں روزی دے دے تو بتاؤ میرے بھائیوں، امیر کے گھر میں مزدوری کرنے کون آئے گا؟ جو ہے لیبری کا کام کون کرے گا؟ کھیت میں مزدوری کرنے کون آئے گا؟ آفس میں جھاڑو پوچھا کا کام کون کرے گا؟ چپراسی کا کام کون کرے گا؟ دنیا میں اللہ رب العالمین نے نظام بنایا، سسٹم بنایا۔ اگر ہم جیسے اور ہمارے جیسے سارے عالم علماء یہ سمجھ لیں کہ ہم عالم بن کے کیا کریں گے، عالم بن کر کے ہم 8 سال 10 سال مدرسوں میں زندگی صرف کریں گے، اس کے بعد ہم کسی مسجد میں امام و خطابت کی زندگی گزاریں گے، زیادہ سے زیادہ ہمیں 10,000 12,000 کی سیلری ملے گی، اس میں ہماری ضروریات کیسے پوری ہوگی؟ ہم کیسے گزر بسر کریں گے؟ اگر ہر عالم یہ سوچنا شروع کر دے میرے بھائیوں، تو بتاؤ پھر مسجد کا ممبر کون سنبھالے گا؟ مسجد کا مصلی کون سنبھالے گا؟ اسٹیج کون سنبھالے گا؟ دین کی باتیں کون سنائے گا؟ قرآن و حدیث کا پیغام کون پہنچائے گا؟ یہ اللہ رب العالمین نے ایک نظام بنایا، سسٹم بنایا، بعض کو بعض کے اوپر بلند کیا ہے، ایک دوسرے کی خدمت کرنے کے لیے، ایک دوسرے سے کام لینے کے لیے۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ رب العالمین دنیا میں جس کو زیادہ مال دیتا ہے اس سے اللہ خوش ہے، اور جس کو کم مال دیتا ہے اللہ اس سے ناراض ہے، ایسا نہیں ہے۔ اگر ایسا ہم سوچنا شروع کر دیں تو معاملہ بہت ہی خراب ہو جائے گا میرے بھائیوں۔ ہم دنیا کے اندر دیکھتے ہیں کہ ایک سے ایک نافرمان لوگ ہیں، گناہ کرنے والے، پاپ کرنے والے، چوری کرنے والے، ATM مارنے والے، بڑے بڑے محلوں میں ٹھاٹ کی زندگی گزار رہے ہیں، بڑے بڑے کرائم کرنے والے بڑے بڑے محلوں میں زندگی گزار رہے ہیں، اور دنیا کے اندر نماز پڑھنے والے، تہجد پڑھنے والے، قرآن پڑھنے والے بیچارے تنگ دست کی زندگی گزار رہے ہیں۔ کیا ان لوگوں سے اللہ ناراض ہے؟ ایسا نہیں ہے میرے بھائیوں۔ یہی عقیدہ مشرکین مکہ رکھا کرتے تھے۔ اللہ رب العالمین سورہ مریم میں فرماتا ہے، آیت نمبر 73 میں، وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَيُّ الْفَرِيقَيْنِ خَيْرٌ مَقَامًا وَأَحْسَنُ نَدِيًّا۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے جب ہماری آیتیں ان کے سامنے پڑھی جاتی ہیں، جب ہماری آیتیں ان مشرکین مکہ کے سامنے تلاوت کی جاتی ہیں، تو یہ مشرکین مکہ کہتے ہیں، یہ اللہ کے نافرمان کہتے ہیں، یہ کافر کہتے ہیں، اے مومنوں، اے مسلمانوں، اگر تمہاری جماعت صحیح ہے، اگر تمہارا دین برحق ہے، اگر تمہارا دین سچا ہے، تو تمہاری پوزیشن ہم سے خراب کیوں ہے؟ تمہاری حالت ہم سے خراب کیوں ہے؟ اَيُّ الْفَرِيقَيْنِ خَيْرٌ مَقَامًا وَأَحْسَنُ نَدِيًّا۔ اے مسلمانوں، تم دونوں میں سے فرق دیکھ لو، کس کے مکانات اچھے ہیں، کس کی بلڈنگیں اچھی ہیں، کس کی مجلس شاندار ہے، پتہ چل جائے گا کون حق پہ ہے کون باطل میں ہے۔ اللہ آگے فرماتا ہے، وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هُمْ أَحْسَنُ أَثَاثًا وَرِئْيًا۔ اے نبی آپ بتا دیجئے کہ تم سے پہلے بہت سارے سپر پاور لوگ آئے، تم سے پہلے بہت سی قومیں آئی، تم سے پہلے بہت سی امتیں آئی، ہم نے ان کو ستیہ ناش کر دیا۔ جن کو اپنے اوپر ناز تھا کہ ہمارے پاس بہت کچھ ہے، ہمیں کسی کو ماننے کی ضرورت نہیں ہے، نہ ہم رسول کو مانتے ہیں، نہ کسی پیغمبر کو مانتے ہیں۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے، اے میرے نبی آپ ان کو بتا دیجئے کہ تم سے پہلے بہت سارے طاقتور لوگ آئے، ہم نے اس کو برباد کر دیا۔ آپ قرآن پڑھیں، سورہ حاقہ کے اندر آپ قرآن کا مطالعہ کریں، اللہ رب العالمین ایک قوم کا واقعہ بیان کرتا ہے، قوم عاد کا واقعہ بیان کرتا ہے کہ کس طریقے سے اللہ نے قوم عاد کو اس دنیا میں برباد کیا۔ قرآن پڑھو، وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ 7 لَيَالٍ و8 أَيَّامٍ حُسُومًا فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا سَرَعَىٰ كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ۔ اللہ رب العالمین قوم عاد کو اس طریقے سے ہلاک کیا، ان کے اوپر اللہ رب العالمین نے ایک ایسی تیز تند ہوا چلائی، ایسی تیز تند ہوا جو ہوا کسی کے کنٹرول میں آنے والی نہیں تھی، ایسی سرسر ہوا چلائی جو ہوا کسی کے قابو میں آنے والی نہیں تھی۔ اور یہ ہوا کب تک چلائی؟ قرآن کہتا ہے
سبع لیال و ثمانیۃ ایام، 7 رات اور 8 دن تک اللہ نے ان کے اوپر کنٹینیو ہوا چلائی. ان ہواؤں کے ذریعے قوم عاد کو ہلاک کر دیا. سارے لوگ گر گر کے مر گئے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. قرآن کہتا ہے حسوما فطر القوم فیہا سرعا کأنہم اعجاز نخل خاویہ. ایسے سارے لوگ گرے پڑے ہیں جیسے کھجور کے کھوکھلے تنے ہوتے ہیں. اے میرے نبی آپ ان کو بتا دیجئے کہ تم سے پہلے جو وہ قومیں آئے، بہت سے لوگ آئے، طاقتور لوگ آئے، لیکن ہم نے ان کو اسی دنیا میں ہلاک کر دیا، برباد کر دیا. قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا حتى إذا رأوا ما يوعدون إما العذاب وإما الساعة فسيعلمون من هو شر مكانا وأضعف جندا. اللہ رب العالمین کہتا ہے اے میرے نبی آپ ان کو بتا دیجئے، آپ ان لوگوں کو خبر کر دیجئے جو لوگ خواب غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، جو لوگ نافرمانی کے کام کر رہے ہیں، جو لوگ معاشیت کے کام کر رہے ہیں، پاپ پہ پاپ کر رہے ہیں، اور اللہ ان کو مال پہ مال دیے جا رہا ہے، اللہ ان کو روزی پہ روزی دیے جا رہا ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ ان سے خوش ہے، اللہ ان سے راضی ہے. اللہ کہتا ہے اللہ رب العالمین ان کو مہلت دیتا ہے، اللہ ان کو رسی ڈھیل دیتا ہے، اللہ رب العالمین اس کو چھوڑ دیتا ہے. حتی اذا رأوا ما یوعدون اما العذاب و اما الساعة فسيعلمون من هو شر مکانا واضعف جندا. جب اللہ کا عذاب آئے گا یا پھر قیامت آئے گی تب لوگوں کو پتہ چل جائے گا کون حق پہ تھے کون باطل میں تھے. دنیا کے اندر کون حق پہ تھے اور کون باطل میں تھے. قیامت کے دن دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا. قیامت کے دن پتہ چل جائے گا کون حق پر تھے اور کون باطل میں تھے. میرے بھائیوں تو یہ اللہ رب العالمین